السلام علیکم پیارے دوستو، ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، پھر اللہ ہمیں دوسری پریشانی کیوں دیتا ہے؟ اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسے آزماتا ہے؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں یہ پتا چل جائے گا کہ اللہ رب العزت ایسا کیوں کرتا ہے۔ ایک صحابیہ کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان تھے، اور گھر میں دودھ گھی کی کثرت تھی۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات میاں بیوی سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی، اور اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو شوہر سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی۔ کافی دیر کھڑی رہنے کے بعد جب شوہر کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر وہی کھڑی ہے۔ شوہر بڑا خوش ہوا، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش کو پوری کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ تو شوہر کہنے لگا، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی نیک، خوبصورت اور خوب سیرت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے، آخرکار یہ ماجرا کیا ہے؟ شوہر پوچھنے لگا، بیوی کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کہنے لگی، بالکل نہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے پھر پوچھا، کیا میں نے کسی امید کو توڑا ہے یا کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہے؟ بیوی نے کہا، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے کہا، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ بیوی کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہو، محبت بھی بہت کرتی ہو، اسی لیے تو خدمت کرتی ہو۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی پریشان ہیں کہ کال بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ بیوی کہنے لگی، بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ شوہر کا کسی چیز میں پیر اٹکا اور وہ نیچے گر پڑے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شوہر کو پٹی باندھی اور ان کو جسم کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی ہوں۔ شوہر حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ بیوی کہنے لگی، گھر تشریف لے کر چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو شوہر کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی، آپ نے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں فرق ہو، میرے شوہر کے اعمال میں فرق ہو، میرے شوہر سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اسی لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا، میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا۔ آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی اور تکلیف پہنچی۔
یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ دوستو اور میری ماں بہنوں، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ زندگی میں تکلیف اسی انسان کو آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو بے شک آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ ہر انسان کو آزماتا ہے، اور اللہ بے شک آپ سے محبت کرتا ہے۔